بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ساتھیوں، وفاق العلماء کا یہ کارواں اپنی 18ویں پڑاؤ کے طور پر اس گاؤں میں مقیم ہے، سہسی ضلع کھگڑیا میں، اور اس نوخیز مدرسے میں جس کی ابھی شکل جھونپڑے کی ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی ساری سہولتیں میسر ہوں گی جو مدرسوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ دوستو، کام کرنے والے سے ہوتا ہے، کام کوئی خود سے وجود میں نہیں آتا، کام کرنے والے سے کام ہوتا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اگر کوئی اچھا آدمی شروع کر دے تو اس کام میں طاقت آ جاتی ہے، اور بڑا سے بڑا کام کوئی ناکارہ آدمی اٹھا لے، نااہل آدمی، تو حدیث میں جو آتا ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کوئی کام اگر نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ کیوں؟ کام تو بڑا اونچا ہے۔ معلوم ہوا کہ کام اونچا ہونا بھی ضروری ہے، اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اور کام کرنے والے لوگوں کا بھی اچھا ہونا اور اہل ہونا ضروری ہے۔ ہمیشہ کوئی تحریک یا کوئی تنظیم جو کامیاب ہوتی ہے وہ اپنے افراد سے ہوتی ہے۔ اچھے افراد ہوتے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے دوسروں کے گھر روشن کرنے کا، اپنا گھر بنانے کا نہیں۔ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو۔ انسان شمع کی طرح پگھلے اور اپنے تمام گرد و پیش میں روشنی پھیلائے، اپنا وجود مٹا دے، تب جا کر کام بنتا ہے۔ اس لیے خالی تجاویز پاس کرنے سے، اور اکثر ہماری تنظیمیں اسی طرح کرتی ہیں کہ نشستند خردند برخاستند، یہی مشہور ہے، پرانے زمانے سنتے آ رہے ہیں، نشستند بیٹھے اور کھائے پیے، اور برخاستند اٹھ گئے۔ ہماری تجویزوں، ہماری تنظیموں کا یہی حال ہے۔ ان میں زندگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جس زمانے میں اس کام کو، لاک ڈاؤن سے پہلے اس کام کو شروع کیا، ہمارا علاقہ انتہائی پسماندہ ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی ایک ضلع شامل نہیں ہے، بلکہ یہ پورا خطہ جو مختلف اضلاع کا بارڈر ہے، ہمارا خطہ جو ہے یہ مختلف اضلاع کا بارڈر ہے، ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لیکن تہذیب سب کی ایک ہے۔ تو اس علاقے کو انتہائی پسماندہ تصور کیا جاتا تھا۔ کوئی تنظیم یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ کوئی جمعیت آتی تھی، نہ کوئی جماعت آتی تھی، اور ہم لوگ بالکل یتیم کی طرح تھے، کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا آخر کوئی نہ کوئی تو شکل ہونی چاہیے، تو اس وجہ سے اس کام کو شروع کیا گیا۔ اور جب کسی بچے کا باپ ہو جاتا نا تو اس کے بہت سارے باپ پھر جنم لے لیتے ہیں۔ اب پھر دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہوئے کہ ہم بھی کام کریں گے یہاں، ہم بھی کام کریں گے، ہم بھی کام کریں گے۔ لیکن سوال یہ کہ پہلے آپ کہاں تھے؟ ہم ہیں تو یا تو ہم کو ختم کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، یا پھر آپ ہی کام کیجئے۔ تو مگر ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے جو اس علاقے کے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں اپنوں کی ہے، اس وجہ سے سب کا تعاون ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو یہ تنظیم ہے، یہ وفاق مجبوری کے تحت قائم کیا گیا، یا تو اس کو ختم کر دیجئے۔ اگر کام نہیں کرنا ہے اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے، جس کی پہلے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اور مجبوری میں قائم کی گئی، تو یا تو اسے ختم کر دیں، دوسری تنظیمیں کام کر رہے ہیں، اسی کے پلیٹ فارم سے ہم وہ کام کر لیں گے۔ لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو ہمیں کام کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تجاویز پاس کرتے ہیں، عمل ہوتا نہیں، کوئی کام میں تعاون نہیں ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی لیے سیکریٹری متحرک ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ سیکریٹری جو بنائے گئے ہیں، میں خاص طور سے ان سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ بہت متحرک ہیں، اور اللہ کے کرم سے آپ فری بھی ہیں، خالی ہیں، اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی محتمم بھی نہیں ہے کہ مدرسے کا بوجھ ہوں، کسی طرح کے کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے،
اللہ نے فارغ البال بھی بنایا ہے، فارغ الحال بھی بنایا، اسی لیے آپ جھنجھوڑیے اور اس کام کو آگے بڑھائیے۔ جتنی تجویزیں ہیں جو مقامی افراد سے رابطہ کرنا ہے، ہر گاؤں میں جو مختلف چیزیں ہیں اور مختلف جماعتیں بنانی ہیں، شعبے قائم کرنا ہے، آپ لوگوں سے ملیں۔ اور میں دو سیکریٹری ہمارے پاس ہیں، تو ایک سیکریٹری کا کام انتظامی طور پر اور نظم و ضبط کو سنبھالتے ہوئے لوگوں میں نئی زندگی پیدا کرنا، اور دوسرے سیکریٹری صاحب جو ہمارے مولانا شہاب الدین صاحب ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے پاس اس طرح کی چیزوں کے لیے وقت کم ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ کم سے کم وہ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اس تنظیم کو، اس وفاق کو مالی استحکام کی شکل پیدا کریں۔ اور اس میں مفتی انور علی صاحب جو گجرات کا حلقہ، ان کا بھی گجرات ہی سمجھیے کہ آدھا وطن ہے، اور مفتی انور علی صاحب جیسے لوگ ماشاءاللہ اس میں تعاون کریں، حصہ لیں، تو مالی استحکام بھی پیدا ہو اور ایسی شکل پیدا کریں کہ اس وفاق میں کچھ طاقت آوے، مالی قوت، جس سے کام بنے۔ چونکہ بہت سارے فتنے ہیں، جب فتنوں کے مقابلے کا ٹائم آتا تو کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ ابھی جیسے جس کا قصہ ابھی بیان کیا نرپا کے مسجد کا، وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ دور بزنس کا ہے، ساری تنظیمیں بھی بزنس پرپس پہ کام کر رہی ہیں، اور جہاں ان کا نفع ہوگا وہیں جا کے وہ کام کریں گی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی کام کرنے کو تیار نہ ہو وہاں پر کام کریں گے۔ ہمیں کوئی نفع نہیں چاہیے، ہمیں سے کسی آدمی کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، کسی آدمی کو کوئی سفر خرچ نہیں ملتا، ہر آدمی اللہ کے لیے آتا ہے اور اپنا وقت لگاتا ہے۔ کسی کو، ہر آدمی خدمتگار ہے، کوئی عہدہ وغیرہ نہیں ہے، صرف خدمتگار ہے، خادم ہے ہر شخص۔ ہم کام کریں گے جہاں پر کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے، نفع نہیں ہمارا کچھ بھی، وہاں کام کریں گے، مسجدوں کو بچائیں گے، وہاں جائیں گے، ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کے کام کا جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام آگے بڑھے گا، اور اس وفاق کو مضبوط کریں، گاؤں گاؤں پھیلائیں۔ انشاءاللہ یہ کام جنرل سیکریٹری صاحب اور سیکریٹری صاحب کریں گے، اور ہم لوگ بھی ہر طرح تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔